لوگوں کو جب بھی کسی مسئلے کا سامنا ہوتا ہے اور وہ کسی جگہ پر احتجاج کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی امید جو ہوتی ہے وہ میڈیا ہوتا ہے کہ میڈیا ان احتجاج کرنے والوں کی آواز کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچائے گا. مگر اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب خود میڈیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ان دنوں میں جب آلریڈی لاک ڈاؤن چل رہا ہے پورے ملک میں، حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ایک چینل، ایک بڑا چینل تھا جو 1 سال کے اندر آیا اور اس نے اپنے آپ کو منوایا. نہ صرف وہ اردو میں آیا بلکہ اس نے انگلش میں بھی چینل لانچ کیا، اس نے انٹرنیٹ کے اوپر ویب چینلز بھی لانچ کیے اور کلیم کیا کہ پورے بھار سے وہ چینل جو ہے وہ چینل آیا. اور آیا، آ کے چھا رہا تھا، ابھی چھایا بھی نہیں تھا کہ اچانک وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بیک جنبش قلم، اسی طرح بیک جنبش زبان ایک حکم صادر ہوتا ہے اور وہ چینل یکلخ بند ہو جاتا ہے. اب چینل بند ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں. یقیناً آج کے دور میں بہت سارے کاروبار ہیں جو بند ہو گئے ہیں، لیکن یہ جو چینل کا بند ہونا تھا یہ اپنی ذات میں منفرد اس وجہ سے تھا کہ کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوا اور بلیٹن چل رہا تھا 5 بجے کا، میل آتی ہے ایک مالک جو ہیں چینل کے اونر کی طرف سے، اور اس کے بعد ودن فیو منٹس جو ہے وہ پورے کا پورا چلتا چلاتا چینل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں آپ نیوز چینل کی. یقیناً آپ لوگ اس نیوز چینل سے واقف ہوں گے اور جو لوگ اس سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہیں وہ یہ بھی پریشان ویورز ہوتے ہوں گے کہ یہ چینل جو سکرین پہ اوپر والے نمبروں میں آتا تھا یہ چینل اچانک کدھر چلا گیا. یہ چینل جناب، مختصر سی کہانی اس کی یہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب جنہوں نے مختلف ناموں سے اپنے چینل پہ اپنا پروگرام کیا، حسب حال کے نام سے بھی کیا، خبرناک سے بھی کیا، آفتاب اقبال صاحب نے یہ چینل جو ہے وہ شروع کیا اور بہت سارے دعوے، بہت سارے وعدے کیے گئے اور اس کے بعد 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے تو یہ چینل چلا. اس کے بعد انتظامیہ میں کچھ اختلافات ہوئے، پھر خبر آئی کہ چینل کے مالکان جو ہیں انہوں نے یہ چینل بیچ دیا ہے اور جو ایک بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے پاکستان کا، ملک ریاض، انہوں نے یہ چینل خرید لیا ہے اور اب وہ اس چینل کو چلائیں گے. ملک صاحب آئے، انہوں نے جو واجبات تھے وہ ادا کیے اور جو تنخواہیں تھیں 1-2 ماہ کی وہ انہوں نے بڑے ٹائم پہ دیں جو پچھلے کچھ عرصے سے نہیں مل رہی تھیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں تک لگ رہا ہوتا ہے کہ اب چینل مزید ترقی کرے گا، اب وہ جو فائنانس کے ایشوز آ رہے تھے وہ ریزالو ہو گئے، تو اب چینل اچھی جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا. جب اس جگہ پر آپ پہنچتے ہیں تو آؤٹ آف نو ویئر ایک دن اچانک میل آتی ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پورے کا پورا چینل جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد وعدہ کیا جاتا ہے، ایک میل جو جنریٹ کی جاتی ہے اس میل میں وعدہ کیا جاتا ہے. 11 اپریل کا یہ واقعہ ہے، 11 اپریل کو چینل شٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور اس میل میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہمیں ناگزیر وجوہات کی بنا پر یہ چینل بند کرنا پڑ رہا ہے اور اب جو ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ آپ لوگوں کو پچھلے مہینے کی تنخواہ جو گزشتہ مہینہ ہے وہ بھی آپ کو ملے گی. جو یہ 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہم آپ کو فوری طور پہ چونکہ بند کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو نوٹس نہیں دیا، اس کی بھی تنخواہ آپ کو ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ اگلے 2 ماہ یعنی کہ جون اور جولائی کی بھی آدھی تنخواہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو دی جائے گی تاکہ لاک ڈاؤن کے دور میں جو لوگوں کو مسائل کا سامنا ہے وہ نہ ہو. جب لوگوں کو یہ میل ملتی ہے، لوگ ظاہری بات ایک خبر ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس بات پہ ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اور اگر پیسے کا سرکل، یوں سیلری کا سرکل چلتا رہتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اور بہرحال وعدہ کرنے والی شخصیت پاکستان کا وہ بڑا بزنس ٹائکون ہے جس نے وہ جو لوگوں کے معاملات حل کرواتا ہے، جو لوگوں کے تصفیے کرواتا ہے، وہ اپنا تو جو وعدہ ہے اس پہ تو پورا اترے گا. مگر ایسا نہیں ہوتا، وقت گزرتا جاتا ہے اور اس وعدے کو بیتے ہوئے عید گزر جاتی ہے. وہ وقت جس وقت لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی وہ وقت گزر جاتا ہے مگر وہ وعدہ وفا نہیں ہوتا. یہ بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسے نیوز چینل کی بات کر رہے ہیں، آپ نیوز ظاہرہ جیسے فراز نے بتایا، جو جس کو سٹارٹ کیا جس کو سٹارٹ کیا آفتاب اقبال نے، بعد ازاں اسے خرید لیا پاکستان کے بہت بڑے پراپرٹی تائکون ملک ریاض صاحب نے.
اور پھر الٹیمیٹلی اس کو ایک شام یکلخت بند کر دیا. یہ وہ سمری ہے جو فراز منصور نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے بعد بہت سے وعدے وعید کیے گئے اور اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو پاکستان میں وعدے وعید کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایک چینل بنا, اس کے اوپر کام ہونا شروع ہوا, الٹیمیٹلی اس کو جب دل کیا اپنی منشا کے مطابق, واٹس ایور دا ریزنز مے بی بیہائنڈ دیٹ, کہ جی آپ اسے یکلخت بند کر دیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 5 بجے تک یہ چینل چل رہا تھا, 5:30 بجے یعنی فراز منصور انفارچونیٹلی اس کے بینیفیشریز تھے ٹو بگن وتھ, کیونکہ وہ اس کے امپلائیز تھے, اور الٹیمیٹلی اب افیکٹیز میں ہیں کیونکہ وہ اس میں برطرف کیے گئے, یا برطرف تو نہیں کیے گئے لیکن یعنی پورا چینل ہی کلوز ہو گیا, تو سارے کے سارے ملازمین ہی برطرف ہو گئے اپنی اپنی جگہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو وہ کچھ فیس کرنا پڑا جو آدھا گھنٹہ پہلے تک وہ سوچ نہیں سوچ سکتے تھے. یعنی the way someone commits a suicide, یا in other words the way a suicidal bomber comes and diminishes everything, آتا ہے اور ہر چیز کو وہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے, ایسا ہوا. ٹھیک ہے, یٹ اگین فراز نے جیسے کہا, اور یہ فراز کی آواز نہیں ہے, یہ ان تمام تر امپلائیز کی آواز ہے کہ ٹھیک ہے, اوکے ویل اینڈ گڈ, پرائیویٹ چینلز ہوتے ہیں تو اس میں اینی تھنگ کین اینڈ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم. اور جب آپ یہ بھی وعدہ کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ لوگ اس منتھ کی سیلری دیں گے, اگلے منتھ کو نوٹس پیریڈ کے طور پہ لیا جائے گا, اس کی سیلری دی جائے گی, اس کے بعد گیون سینیریو کو مینٹین رکھتے ہوئے آپ آئندہ 2 ماہ بھی 50% سیلریز دیں گے, تو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک پرائیویٹ چینل تھا, ختم ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں. اگر ان باتوں کو پورا کر دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا چینل تھا بھائی, اس نے بند کر دیا. اخلاقیات کو یہاں پہ کون پوچھتا ہے کہ اخلاقی طور پہ کیا کرنا چاہیے تھا کیا نہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلی سیلری تو بالکل جب کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ آپ نے 11 اپریل کو یکلخت بند کیا, آپ کہتے ہیں کہ 14-15 اپریل کو سیلری دی جائے گی, وہ سیلری واقعی اس گیون ٹائم پیریڈ پر آ جاتی. دوسری سیلری کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ 20-25 اپریل کے درمیان میں دے دی جائے گی, جو کہ نوٹس پیریڈ کی سیلری ہوگی, اور وہ ان ایڈوانس ان اے وے ہوگی, چونکہ 11 اپریل کے بعد 24-25 اپریل کو اگر دی جائے گی تو وہ ان ایڈوانس ہی آلموسٹ بن جاتی ہے. لیکن وہاں سے یو بگن ٹو پلے ود دا پیپل. ایز ٹو ہاؤ یو پلے, آپ کرتے یہ ہیں کہ پہلی سیلری آپ دیتے ہیں بر وقت تاکہ لوگوں کا غم و غصہ کم ہو. دوسری سیلری کو آپ پرولونگ کرتے ہیں چونکہ روزوں کا مہینہ شروع ہو چکا ہوتا ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ اب احتجاجی موڈ میں اتنی جلدی فوراً نہیں آئیں گے. سیکنڈلی ان کو چونکہ لالچ کہہ لیں, انفارچونیٹلی غریب کی ضرورت بھی اس کا لالچ بن جاتی ہے یہاں پہ, وہ انتظار کریں گے, احتجاج نہیں کریں گے, کیونکہ بھئی آخر انہوں نے اپنا چولہا گرم رکھنا ہے, تو وہ انتظار کرتے رہیں گے. روزوں کی وجہ سے احتجاج کرنا پاسبل نہیں ہوگا, لہٰذا آپ کامیابی سے ٹائم گین کرتے ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا, کرتے 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 عید قریب آ جاتی ہے, عید قریب آتی ہے, لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا ہے, غم و غصہ بڑھتا ہے, جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جی اوکے ویل اینڈ گڈ, اس حد سے نیچے تک, سپوز فرینکلی اسپیکنگ ٹو بی کلیئر اینڈ ایویڈنٹ بیسڈ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 50,000 سے نیچے کی آپ یہ کر لیتے ہیں کہ جی ہم عید سے پہلے سیلری دے دیں گے, باقیوں کو بعد میں دیکھا جائے گا. یٹ اگین وہی انگریز کا رول, ڈیوائڈ اینڈ رول. آپ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, جو غم و غصہ تھا لوگوں میں, 50,000 سے نیچے کے لوگوں کو تنخواہ مل جاتی ہے, وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. غلط یا صحیح کا یہاں پہ بحث یٹ اگین نہیں ہے کہ بھی ان کو مطمئن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں, کہ ان کے ساتھیوں کو تو نہیں ملی تھی, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس کو اپنے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, ظاہر ہے وہ تو پھر یہی کرے گا نا کہ چلو یار فی الحال مل گئی ہے, ہمیں مل گئی ہے تو کل کو باقیوں کو بھی مل جائے گی. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ لوگ جو اس انتظار میں یا اس ہوپ میں کہ اچھا ان کو مل گئی ہے تو شاید ہمیں بھی مل ہی جائے گی, ہوتا کیا ہے کہ عید گزر جاتی ہے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ عید کو گزرے ہوئے بھی ماشاءاللہ 20-21 دن ہو گئے, لیکن وہ 50,000 سے اوپر کے لوگ جن کو سیلریز ملنا تھی وہ بھی ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہیں, اور جون کے لوگ جن کی دوبارہ سے امیدیں لگ گئی ہوں گی کہ اب چلیں آدھی سیلری مل جائے گی, وہ تو ظاہر ہے کہ ہیں گے. بات ویورز یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے لوگ یہ سوچ لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تنابیں ہیں, ہم جیسے چاہیں گے کھینچ لیں گے. لیکن میرا ویو اس سے ہٹ کے اور بھی ہے ایک, کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اب صحافتی برادری کل پلان کر رہی ہے, پرٹیکولرلی صحافتی برادری میں وہ لوگ جو افیکٹیز ہیں, ظاہر ہے آپ نیوز کے امپلائیز, وہ لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ احتجاج کریں گے, اس میں کوئی نہ کوئی کال دیں گے. لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ پی ایف یو جے ہو یا یہ جو باقی کے پریس کلبز ہیں, چلیں انہوں نے پریس ریلیزز دے دی, واٹ اباؤٹ دوز جو میڈیا پرسنز ہیں جو خبر کی تلاش میں رہتے ہیں, جو اندر کی خبر لے کے آتے ہیں, جو یہ بتاتے ہیں کہ جناب 20 ارب کی سبسڈی دے دی گئی, غلط کر لیا, فلانے نے چینی بحران میں یہ کھا لیا, پیٹرول بحران میں یہ کھا لیا گیا. وہ سارے کے سارے میڈیا پرسنز اب کیوں نہیں کہتے, جب یہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ
کہ کراچی میں فلانے ادارے نے فلانے امپلائیز کو اتنے مہینے سے تنخواہیں نہیں دی تو اس کا واویلا ہوتا ہے, ان کو روتے ہوئے چہرے دکھائے جاتے ہیں, کہا جاتا ہے جی ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. اب جب ایک طبقہ اس کا شکار ہو رہا ہے کہ ایک بندے نے ایک ادارے کو بند کیا, قطع نظر وہ میڈیا کا ادارہ تھا یا نہیں تھا, ایک مالک نے ایک ادارہ بند کر دیا, تو اس کے حوالے سے کسی میڈیا چینل کو خبر چلانے کی جرت کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں میں ایسا دیکھتا ہوں کہ میرے وہ صحافی دوست جو آپ نیوز سے تعلق رکھتے تھے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی فلاں سیاستدان کا ہم لوگ کو پیپر مل جائے نا, فلاں سیاستدان کی مطلب بیان مل جائے گا نا ہمیں, تو ہمیں بڑی سہولت ہو جائے گی. یہ تو خود طاقت تھے. آج سے چند دن پہلے جب ان کے ہاتھوں میں کیمرہ تھا, جب ان کے پاس ایک چینل تھا, تو تب تو یہ لوگ خود طاقت ہوا کرتے تھے. اب ان کو خود سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو ان کے باقی کے میڈیا چینل میکسیمم خبر کیا دیتے ہیں, ایک نجی چینل بند کر دیا. یہ جرت بھی نہیں ہوتی, اس لیے نہیں کہ اس کے پیچھے ملک ریاض ہے, اس لیے کہ اپنی برادری کا مسئلہ ہے, اسے ہائی لائٹ نہیں کرنا. تو ہمیں اچھا میں یقیناً ان لوگوں کو جی جی یہ بات بڑی دلچسپ آپ نے ابھی کی کہ یہ مطلب آپ نیوز کے ساتھ تو یہ اب ہوا نا, اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بڑے بڑے چینلز جو ہیں ان میں 4-4 5-5 ماہ ہو گیا اور ان کی جو ہے وہ تنخواہیں نہیں آئیں. اچھا ہم سوری ٹو, ہاں کیونکہ میں ایک منٹ یہاں پہ جی آپ جی میں جو بات کرنے بھی جا رہا تھا اور آپ جی نے اس جی بات کو یاد بھی کروا دیا. دیکھیے دلچسپ بات ہے, کیوں نہیں بھلا نام لیتے ہیں, اس لیے نہیں لیتے, نمبر 1 جو فراز نے کہا کہ بھئی یہ تو وہ لوگ ہیں, کون نام لے گا, وہ چینل نام لے گا. یعنی جو آپ کی پرائیویٹ چینل انڈسٹری کا سب سے پرانا چینل ہے, جیو نیوز ہے, وہاں پہ جنرلی سیلریز کنٹینیوٹی سے نہیں دی جاتی ہیں. وہ چینلز نام لیں گے جنہوں نے کووڈ-19 کا بہانہ بنا کے, فرینکلی سپیکنگ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, کووڈ-19 کا بہانہ بنا کے ان چینلز نے اپنے امپلائیز کی سیلریز کو 20 سے 40% تک ریڈیوس کر دیا ہے, اس بنیاد پہ کہ جی حالات ایسے ہیں کہ ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا. حالانکہ یہ وہ ادارے ہیں, میں 2 اداروں کے ایسے نام لے سکتا ہوں جن کے ساتھ یونیورسٹیز کھڑی ہیں, جن کے اپنے گروپ آف کالجز ہیں. ایک ادارہ ہے جو ہمارے ہاں لاہور میں نہیں بلکہ اب تو میرا خیال ہے پورے پنجاب میں ان کی بیکریز کی چین ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ نہیں ہماری سپیریئر یونیورسٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے, یا ہماری یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کو بھی نقصان ہو رہا ہے, یا ہماری گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے, لہٰذا ہم لوگوں نے نیو پہ, دنیا پہ اور جی این این پہ سیلریز کو کٹ لگانے ہیں. میرے اپنے دوستوں کو 40% تک کٹ لگے ہیں. تو ہم تو یعنی کیپٹلسٹ اپنا ہر جگہ پہ منافع بھی دیکھ لیتا ہے, اپنی بچت بھی دیکھ لیتا ہے, اپنا سکیور کرنے کا انداز پہ اپنے سکیور کرنے کا راستہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن وہ میڈیا جو ہمیشہ کہتا ہے ہم حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, ہم مطلب محروم طبقات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, وہ صرف اور صرف اس لیے آپ نیوز کے امپلائیز کے لیے آواز نہیں اٹھائے گا, کبھی بھی نہیں اٹھائے گا. ایون میں آپ کو ابھی سے کلیم کر سکتا ہوں کہ کل جب یہاں پہ کوئی احتجاج کے لیے یہ لوگ جائیں گے, فراز ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح کا احتجاج ہوگا, اس پہ یہ لوگ کیا کریں گے. کل جب یہ لوگ احتجاج کے لیے بھی جائیں گے تو آئی کین پریڈکٹ کہ اس کی بھی کوئی بہت یا تو خبر لگے گی نہیں, اور لگے گی تو بہت ٹکرز میں کہیں آ گیا تو آ گیا. ادروائز یہ میڈیا جو ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ روتے ہوئے چہرے دکھا سکے, جو محروم طبقات کو دکھا سکے, وہ اب نہیں دکھائے گا, کیونکہ اپنا آپ ظاہر ہوتا ہے, اپنی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں یقیناً احتجاج کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں گا. ابھی اسامہ تارڑ نے ہمیں جوائن کیا ہے, بہت اچھے ہمارے دوست ہیں, اور میڈیا سے ہی ان کا تعلق ہے, اسامہ تارڑ کا بھی, لیکن کچھ طبیعت ناساز ہے ان کی. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے, ان کے اہل خانہ کو بھی صحت دے. فہد علی کاظمی ہمیں دیکھ رہے ہیں, فہد صاحب بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. یہی مطلب بنیادی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا دوستوں کہ میں نے جب پوسٹ لگائی کہ ہم کل آن ایئر جائیں گے, تو میں نے اوپر ایک ٹیگ لائن دی تھی کہ وبا کے دنوں میں محفوظ بیٹھک کا انتظام. ہم بیٹھک جو ہے دوستوں کی, یہ ہمیشہ سر کے پاس, ہم جو سر کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم آتے ہیں, اب آلموسٹ ہر روز شام کو ہماری ملاقات ہوتی ہے, اور جو یہ ملاقات ہوتی ہے نا, ظاہری بات ہے اس میں کوئی مطلب نہیں ہوتا, اس میں ہم اپنے کتھارسس کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بیٹھکیں جو ہوتی تھیں, جس کا رواج ہمارے ہاں ختم ہو گیا, یہ جو چوپال ہوتی تھی وہ رواج ختم ہو گیا. اب میں اکیلا, بظاہر میں اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے ایک لیپ ٹاپ نامی مشین ہے, سر اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ایک لیپ ٹاپ نامی مشین ہے. لیکن ہم نے اس محفوظ بیٹھک کا انتظام ہی اس لیے کیا تاکہ وہ دوست جو
مواقع نہیں ملتے جن سے اس طرح سے بات کرنے کے، وہ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ محمد مصطفیٰ جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت، سمر ہیز ہمارے ساتھ موجود ہیں، چودھری عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں، سید بلال حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام دوستوں کی یہ جو موجودگی ہے یہ بہت ضروری ہے دوستوں، اور بات ہم کر رہے تھے آپ نیوز کے حوالے سے کہ اب آپ نیوز نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کل یعنی بروز پیر جو ہے وہ احتجاج کریں گے، وہ ملازمین جن کو تنخواہ نہیں ملی، اور اس کے لیے بھی مختلف اس کے اوپر بحث ہوتی رہی کہ کس جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ پہلے یہ بھی زیر غور آیا کہ پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج کیا جائے، پھر دوستوں نے کہا کہ یار پنجاب اسمبلی میں بجٹ پیش ہو رہا ہے تو ان کو تو اپنی بڑی ہوئی ہے، وہ تو اپنے مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کے مسئلے کی طرف کیوں توجہ کریں گے، وہ بجٹ آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ کی طرف وہ توجہ کریں گے۔ تو پھر اب یہ جو بے بسی کی اور ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے نا کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ ایک عام بندے کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہوتی ہے نا تو اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ یار میں میڈیا کے پاس جاؤں گا تو کم از کم میری آواز بلند ہوگی۔ اب میڈیا کے ساتھ جب زیادتی ہوئی ہے نا تو اس کے پاس سوائے اللہ کی ذات کے اور ذات کوئی نہیں ہے، کہ اس نے اسی پہ یقین رکھنا ہے کہ وہی اس کی آواز سنے گا تو سنے گا۔ سو اب دوستوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نیوز کا جو آفس ہے گلبرگ میں گرو مانگٹ روڈ پہ، گرو مانگٹ روڈ پہ آفس ہے، اس آفس کے سامنے جائیں گے۔ پہلے بھی جائے ہم لوگ جب گئے ہیں، جب دو صاحب آپ وہاں پہ گئے ہیں تو بڑا دلچسپ، سر آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، وہاں پہ کبھی ایچ آر کے جو صاحب ہیں وہ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی اکاؤنٹس، ہم نے اکاؤنٹس کو بھیج دیا، اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے۔ اکاؤنٹس والے کے پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ہم ایچ آر والوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے، اور جب آپ دونوں کو آمنے سامنے کروا دو تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو تمام چیزیں تیار کر کے اپنے جو مالکان ہیں ان کو بھیج دیے، مالکان کی جانب سے جو ہے نا وہ ابھی تک فنڈز جو جاری نہیں ہوئے۔ مطلب ان شارٹ یہ کہ سب ایک دوسرے کے اوپر، اور وہ بھی ظاہری بات ہے ایچ آر والے ہوں یا وہ اکاؤنٹس والے ہوں، ہمارے دوست ہیں وہ بھی ملازم۔ دوستوں یہ معاملات اور یہ وقت جو گزر رہا ہے نا، ہم پھر اپنے گھر میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ فیملی کے ساتھ، چونکہ بہت سارے دوست ہیں جو رہ رہے ہیں، بالکل کوئی معاملہ نہیں، لیکن اکثریت یہ یقین مانیے ہمارے دوستوں میں جو ہمارے کولیگز ہیں ان میں وہ لوگ تھے کہ جن کا تنخواہ کے بغیر گزارا نہیں ہے، بچوں کی فیس رہ گئی ایک جگہ پہ، باقی معاملات رہ گئے ایک جگہ پہ، آپ کے پاس کھانے کے لیے کہ آج کھانا کیا ہے، سبزی کیا لانی ہے، اس کے لیے دوستوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اوپر سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو سفید پوشی ہے جو کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتا، یہ والے جو معاملات ہیں اس میں یقین مانیے خدا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، چونکہ آپ کس در پہ جا کے اپنا سر پٹکیں گے، کس کو اپنا جا کے اپنا دکھ سنائیں گے یا اپنا مدعا، کیونکہ وہ ہے نا کہ تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے، تو ہر بندہ محفوظ ہوا اب تو کرتا ہے، تو اب ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں، جی اب اب تو تو صرف چہرہ بھی نہیں پہلے نظر آتا۔ جی ہاں اب تو وہ چہرہ بھی نہیں وہ نظر آتا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ فراز بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی اگر میں ویسے بات کروں نا ایز این ایکسٹرنل پرسن، مطلب میرا، آپ جانتے ہیں کہ میرا باضابطہ طور پہ میڈیا سے تعلق نہیں ہے، میرے اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے دوست آپ کچھ ہیں جو میڈیا پرسن سے ماشاءاللہ اچھی جگہ پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو مزید بہتر کرے، لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں ضرور کہ یہ لوگ، آپ لوگ یعنی کہ جو جب دوبارہ مختلف چینلز پہ چلے جاؤ گے تو آپ لوگوں کو بھی کم از کم یاد ضرور رکھنا چاہیے کہ جب آپ آن جاب ہوتے ہیں تو آپ ترس والی خبریں، آپ روتی دھوتی خبریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور آپ ایسے لوگوں کو جیسے مطلب دنیا کے آخری مسیحا میڈیا والے ہیں جن لوگوں پہ ستم ہوتا ہے ان لوگوں کے، لیکن جب آپ لوگ خود شکار ہوئے ہو تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میڈیا جو ہے نا وہ دکھاتا کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے، صرف اور صرف ویورشپ کی گیم ہے اور ریٹنگ کی گیم ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں اپنے اپنے مفادات ہیں، سب لوگوں کو ظاہر ہے ملک صاحب سے معاملات ہوتے ہیں، حکومتوں کو ہوتے ہیں، ہمارے مطلب اداروں کو، بڑے بڑے اداروں کو ہوتے ہیں، تو پھر یہ میڈیا مالکان تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے ونس یو آر بیک آن یور جابس یا کہیں پہ بھی آپ مختلف ایوینیوز میں چلے جاتے ہیں کہ انسان کو کوشش وہ کرنی چاہیے جو وہ کسی بھی صورت میں پریکٹیکلی کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ جب آپ آن جاب ہیں تو کچھ اور، آف ڈیوٹی ہیں تو کچھ اور ہوں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس کو فالو کریں گے، اور کل شام کو یا سینیریو کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ جہاں ہم نے آج
کل کے ہونے والے احتجاج کے حوالے سے مکمل بات کیا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ سے شیئر کیا، وہی ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہم کل اپنے ان کچھ دوستوں کو بھی ایئر کر سکیں جو اس احتجاج میں شریک ہوئے تھے اور اب ان کے تاثرات اس حوالے سے کیا ہیں. کیونکہ میرا اپنا ذاتی طور پہ میڈیا کے حوالے سے ایک ایشو ایڈیشنلی یہ ضرور رہا ہے، یہ بھی رہا ہے رادر، کہ خبر دیتے ہیں، ایک چنگاری سی لگاتے ہیں، اس کے بعد بھول کے اگلی خبر، اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی خبر، اور پھر اس کے بعد خبر پہ خبر چلتی چلی جاتی ہے اور پچھلی خبر دب جاتی ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم جس بات کو شیئر کریں اس کو تھوڑا لے کر آگے چلیں اور دیکھیں کہ وہ کس منطقی انجام کو پہنچتی ہے. تو ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ سے کمنگ ڈیز میں، اسپیشلی کل اور موسٹ پرابلی آنے والے دنوں میں اس پہ بات جاری رہے. بالکل اس طرح سے کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سر نے آخر میں بات کی ہے نا میڈیا کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم ایک سیشن کریں گے اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ میں یعنی کہ میں ہوں نا، میں میڈیا پرسن ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک خبر کو اگر ہائی لائٹ کروں تو اس میں کون کون سی رکاوٹیں، کتنے ڈیسک ہیں، کتنے افسران بالا ہیں، اور افسران بالا کے اوپر افسران اعلیٰ والا ہیں، یعنی کہ مالکان جو ہیں وہ کتنے سٹیپس ہیں، وہ بھی آپ لوگ ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم جو لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو کوئی بڑے عہدے پہ نہیں بیٹھے ہوئے، جو کوئی بڑا اختیار نہیں رکھے، صاحب اختیار نہیں ہے، ان لوگوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ایک بات جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں بالخصوص کہ آپ نیوز کے ملازمین جو ہیں وہ گرو مانگٹ روڈ پہ گلبرگ آفس، جو آپ نیوز کا آفس تھا، ابھی وہاں پر انڈس نیوز کا آفس ہے، وہاں پر پیپسی کی فیکٹری کے قریب یہ جگہ ہے، وہاں پر تمام ملازمین جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. ہم نے قطن کوئی پلان نہیں ہے نعرے بازی کا، ہمارا قطن کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ہوٹنگ کریں اور ہلا گلا کریں. جس طرح کے حالات ہیں کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. اور آپ دوست جو اس وقت یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی اپنی پوسٹ پہ اس بات کو ڈسکس کیجئے، بات کیجئے، تاکہ صرف آپ نیوز نہیں، وہ تمام لوگ جو ان دنوں میں، بالخصوص جن دنوں میں آپ کو اس کا وہ حکم یہ ہے کہ مزدور کو اس کا جو روزی ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے. تو اس دور میں جب لوگوں کا خون خشک ہوا ہوا ہے، جب جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس میں روزی کا روکنا جو ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. کل میں خود وہاں پر جاؤں گا، کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو سیو رکھ کے وہاں پر جاؤں اور لائیو ہو کے وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ فیس بک پہ ہم لائیو ہوں گے، ریویچلز کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، اپنی سی آواز اٹھا رہے ہیں. باقی یقیناً اللہ مالک ہے. وہ دوست جو ارسلان یوسف ہمارے ساتھ ہیں، فوزیہ سہیل اٹلی سے، السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت اچھا، بہت شکریہ فوزیہ آپ کا بھی. مدثر اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی میسج کیا ہے. ہم ان دوستوں کو، وہ تمام دوست جو ہمارے ہیں، ان کو لائیں گے اس بیٹھک میں، اس محفوظ بیٹھک میں، اور ان کے خیالات بھی آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. اور یہ ٹیسٹ سیشن کب تک چلتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. آج کا جو سبق انٹرنیٹ کا میں نے حاصل کیا ہے، وہ ایک ضروری سبق جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیٹ کنیکشن پر بھروسہ مت کیجیے گا. اپنے کنیکشن جو ہیں وہ 2-3 بیک اپ پہ رکھیے گا، چونکہ جب یہ اسٹریم آؤٹ ہوتی ہے تو اسٹریم ڈاؤن ہوتا ہے، تو پھر پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، جو میرے ساتھ ابھی ہوا تھا. خیر بہرحال یہاں پر So keep پروگرام your کو connections strong and keep your connections safe. انشاءاللہ جی العزیز آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہے گی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خیال رکھیے گا ان لوگوں کا بھی جو آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں. مجھے یعنی فراز منصور کو ڈاکٹر فیصل کمال حیدری کے ہمراہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.